حضرت مولانا مفتی کفایت اللہ صاحب کے بارے میں سوشل میڈیا پہ ایک پٹی چلی تھی کہ انشاءاللہ تعالیٰ 2 تاریخ کو 3:30 بجے ان کا استقبال ہوگا اور ان کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ کارکن بھی جمع ہوئے ہیں، تو آگے پھر ان کا رہائی نہ ہو سکی، یہ کیا وجہ ہوئی کہ مفتی صاحب کو رہائی نہ ہو سکی؟ مولانا احسان صاحب بہت اچھا سوال ہے اور وقت کے مطابق بہت بہترین سوال کیا آپ نے۔ ایسا ہے کہ چونکہ ایک والہانہ عقیدت ہے مفتی صاحب کے ساتھ لوگوں کی اور خصوصاً کارکنوں کی، تو اس وجہ سے ہر کوئی بہتاب ہے مفتی صاحب کو دیکھنے کے لیے، لیکن کچھ عدالتی معاملات ہوتے ہیں، کچھ قانونی پروسیس ہوتے ہیں۔ دیکھیں ہم حق کے لیے لڑ رہے ہیں لیکن ثالث عدالت ہی، ٹھیک ہے جی، اور عدالت کے سامنے جا کر ہم کہتے ہیں ہم نے یہ بات کہی اور اس طرح کہی ہے، انہوں نے یہ بات کو اس طرح لیا، یہ بات ایسی نہیں ایسی تھی، تو عدالت نے ہمیں درخواست ضمانت ہم نے وہاں دی تھی اور عدالت نے درخواست ضمانت منظور کی ہے، تو 2 تاریخ کو وہ درخواست ضمانت منظور ہوئی، تو بعض لوگوں نے اس منظوری کو رہائی سے تعبیر کیا۔ رہائی الگ چیز ہے، منظوری الگ چیز ہے۔ عدالت ایک آرڈر دیتی ہے کہ آپ کی درخواست ضمانت منظور ہے، آپ ان کو رہا کریں، پھر اس کے بعد بھی کچھ کاغذی کارروائیاں ہوتی ہیں۔ 5 لاکھ کے مچلکے تھے، اس کے لیے پھر ہم 3 تاریخ کو گئے، 3 تاریخ کو جو جس عدالت کا مقدمہ ہے وہاں چلے گئے، اس عدالت نے وہاں مفتی صاحب کے لیے ہم نے مچلکے جمع کیے، کچھ چیزیں ضروری تھی وہ جمع کی، لیکن مچلکوں میں ایک چھوٹی سی بات آ گئی جس کی وجہ سے تاخیر ہوئی۔ اب انشاءاللہ العزیز بروز پیر مفتی صاحب کی رہائی انشاءاللہ العزیز ہوگی اور بھرپور طور پر ہم مفتی صاحب کو ویلکم بھی کریں گے اور استقبال بھی کریں گے۔ تو کچھ حضرات جو ہیں وہ اگر رہائی کے حوالے سے متشوش ہیں تو میں ان کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ کی دعائیں، آپ کی محبتیں، آپ کی فکر مندی، آپ کی ہمدردی، انہوں نے آپ حضرت مفتی صاحب کی درخواست ضمانت اسی کی برکت سے منظور ہوئی ہے اور انشاءاللہ مفتی صاحب رہا ہو کر آپ کے درمیان موجود ہوں گے، اپنے موقف کے ساتھ، اپنی شخصیت کے ساتھ، اپنے باتوں کے ساتھ اور اپنی جدوجہد کے ساتھ انشاءاللہ العزیز مفتی صاحب بروز پیر آپ کے درمیان موجود ہوں گے۔ جزاک اللہ۔